داران، آخری حضرات، فاضل حضرات، دوستوں اور بھائیوں، میں آپ سب کا اور ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک تو خود مجھے اس بات سے بڑی حیرت ہوئی کہ نہ صرف ہر وقت بلکہ وقت سے کچھ دیر پہلے آپ آزاد تشریف لائے اور ہم لوگ وقت پہ ہونے کے باوجود تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس تاثر کے ساتھ کہ شاید آپ لوگ ابھی جمع نہیں ہوئے ہوں گے، ورنہ میں بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا اور خواہش شدید صاحب اور جواد جعفری صاحب نے ایک لائبریری یہاں قریب قائم کی ہے سی ایم ایس کے سامنے، جس میں کہ کشمیر کے متعلق آڈیو ویڈیو لٹریچر قوم انسان نے اس کا افتتاح کر کے ہم آرام سے بیٹھے رہے۔ تو اس کے لیے مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ تشریف آئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے انتخابات کا انعقاد کیا، پرانے متفق دوستوں کی طرف پوری ہوئی، ان کو رخصت کیا، نئے لوگ اپنی اپنی پوزیشن میں آ گئے، یہ سارا پروسیس بڑا خوش کن۔ اور تاجر حضرات کے بارے میں سمجھتا ہوں یہاں سے پاسداروں میں بھی آپ نے ذکر کیا، بلکہ میں پاسداروں میں سمجھ یہ سوچ رہا تھا کہ زبانوں میں کوئی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن تاجر حضرات کی سوچ میں خاصی ترقی ہو گئی ہے، اس لیے کہ بڑی سمجھداری کا اور بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ساتھ سمے میں صرف ایک مسئلہ بیان کیا گیا، اور میں نے کہا کہ بالکل آسان ہو گیا کام، مشکل ہے آسان ہے لیکن اس سے انتخاب کرتے ہیں۔ تو صدر صاحب بات کرنے سے کہ کچھ اور سیاح نکلے کہ آہستہ 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 گپ شپ میں انہوں نے ضروری باتیں کر دی ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس پیار محبت سے، جس شوق سے ان دوستوں نے بار بار حکم دیا مجھے حاضری کا، اور آج ہی میں ایک آدھ دو مصروفیات اور کرتے ہیں، اور صبح 7:30 بجے پہلی میٹنگ تھی ہماری، اور پھر ایک آدھ ڈیڑھ گھنٹہ میں صدر صاحب کے پاس تھوڑی میٹنگ تھی اور معاملات تھے، اور اس کے بعد مجھے آگے اب سفر ہے۔ لیکن خوشکن بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو دعوت کے تاجر حضرات ہیں، آپ کے ساتھ کوئی تعداد کے اعتبار سے، ایسوسیشن کے اعتبار سے، کسی سیاسی اور ذاتی پسند کے اعتبار سے نہیں، وہ بھی ساری جائز ضروریات ہیں، انسانی خواہشات ہیں، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں اس سے بڑھ کر یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال میں، اس کے تناظر میں اور عام حالات میں بھی تاجر حضرات کا یکجا ہونا، مل بیٹھنا، منظم ہونا سوسائٹی کے لیے بہت نیک فال، اور دارالخلافے کے اندر یہ اقدام بہت خوش کن ہے اور بہت حوصلہ افزا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ضیاءالحق صاحب کے آخری 2-3 سالوں میں پاکستان میں اسمال ٹریڈرز ایسوسیشن بنی تھی، یہ بات میں پریس کی موجودگی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسمال ٹریڈر ایسوسیشن جس کے چیئرمین اور پھر اس کے بعد وہ ایڈوائزر ہو گئے ضیاءالحق صاحب کے شیخ اشرف صاحب، وہ اسمال ٹریڈرز ایسوسیشن کاکا جی ہاؤس میں مجاہد اول کے پاس بیٹھ کر ہم چھوٹے چھوٹے کارکنوں نے بنائی۔ کانسیپٹ یہ تھا کہ ملک کا جو بڑا تاجر ہے، جو بڑا صنعتکار ہے، جو بڑا سرمایہ دار ہے، اس کو آپ کی میری حکومت کی کسی زیادہ کی فخر کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نہیں پوچھے گا تو امریکہ پوچھے گا، وہ نہیں پوچھے گا تو روس پوچھے گا، وہ نہیں پوچھے گا تو ہندوستان سے لوہا منگوائے گا، نمک منگوائے گا، پان کے پتے اسمگل کرے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لیے۔ پرابلم ہے درمیانی درجے کا، چھوٹے درجے کے تاجر کا اور صنعتکار کا۔ تو چنانچہ اسمال ٹریڈر کا لفظ پہلی مرتبہ ہم نے انٹروڈیوس کیا، اور فیض آباد نے ایک کوسرا کنونشن کیا تھا، اس میں ٹاپ ٹو باٹم صدر سے لے کے پبلسٹی سیکرٹری تک 100% لوگ ہمارے اپنے ذاتی اور سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی، تعلق کے اعتبار سے بھی ایک پورا کیمپ تھا، اور پھر اس کو کیپٹل سے شروع کیا گیا جسے اندرون سندھ تک پذیرائی ملی۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جب ہم اقتصادی ترقی، اور اقتصادی ترقی آزاد کشمیر کی جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا، تو میں ہوں گا، کوئی دوسرا ہوگا، جس کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے وہ تو اس کے لیے تو معافی ہے، لیکن جس آدمی کو اس بات سے دلچسپی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال مارچ میں پاکستان کے مستقبل کے نظام کے حوالے سے 2 قسطوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں اس بات پر میں نے زور دیا تھا کہ ساری دنیا کا مستقبل، بالخصوص ترقی پذیر ممالک کا مستقبل، اس 2 باتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک یہ کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، دوسرا یہ کہ وہاں کی اکانومی درست ہو۔ یہ بات میں نے پاکستان کے حکام کو سجیسٹ کی تھی، اور ابھی اسی آرٹیکل کے تناظر میں 4-5-6 روز پہلے پاکستان کے آئین پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور وہ بھی جن لوگوں نے نہیں پڑھا، اس لیے نہیں کہتا کہ میرا آرٹیکل ہے، تو اس لیے کہ میرے پاکستان نے اپوزیشن اور حکومت دونوں کو دعوت دی کہ مہربانی کر کے میرا ڈاکومنٹ پاکستان کا یہ آئین کا پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے فوج کے کرار کی بات کی تھی، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ فوج کو دعوت دی جا رہی ہے، اگلے روز محترمہ کا بھی بیان تھا کہ فوج کو دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ، تو میں نے وہ آئین پروڈیوس کیا، میں نے کہا نہ صرف اس میں فوج کا ذکر ہے بلکہ اس میں فوج کے ایک جنرل محمد ضیاء الحق کا برابر نبی ذکر ہے،
اور اگر آپ اپوزیشن اور حکومت مل کر اس کو نہیں آگے تک پڑھ سکے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ اقتصادی بات، آئین کی بات، دفاع کی بات اور لا اینڈ آرڈر کی بات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ اگر ان کو مستقبل میں لوگ توجہ نہیں دیں گے اور چھوٹے سے چھوٹے ملک سے گینی بساؤ سے لے کر امریکہ تک کے ممالک ترقی نہیں کر پائیں گے اگر وہ دو باتوں پر توجہ نہیں دیں گے. اور یہ اقتصادیات ہیں وہ پرواہ نہیں کر سکتی جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہ ہو. سزا علی خان چٹائی کا خوشی لائے ہیں، اگر اور ان کی وصولی نہیں ہو تو کوئی اضافہ رہیں گے تو اور لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا تو اقتصادیات پرواہ نہیں کر سکتی. اور اگر اقتصادیات ترقی نہیں کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کے لوازمات مہیا نہیں کیے جا سکتے. اور یہ بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی میرا یا کسی دوسرے کا کریڈٹ نہیں ہے. ظاہر ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، ایک جماعت ہے اس ساری بات کے پیچھے، لیکن یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا مجبوری طور پر بڑا ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کا بڑا اعزاز ہے کہ جس تنظیم پر ایک تحریک چل رہی ہے اس تحریک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ہے کہ دنیا جہان میں جو کشمیری باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا اہتمام اور غیر کشمیری بھی، پاکستانی سرکار بھی، سرکار بھی، سرکار بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر اسمال ٹریننگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ ہم نے اس بات پر بھی مسلسل توجہ دی، اس بات پر بھی مسلسل اس بات کو غور لایا. اچھا وہ کچھ بینک کے نمائندگان بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں نے اسمبلی میں بھی ریکارڈ میں کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کے بینک ہیں وہ پاکستان کے، میں چاروں صوبے تو نہیں کہتا لیکن پنجاب کو چھوڑ کر تینوں صوبوں کے مقابلے میں ہمارے ڈپازٹ زیادہ ہیں پاکستان کے بینکوں میں. ارب روپیہ ہمارا پڑا ہوا ہے اور اس ڈپازٹ کے اگینسٹ کوئی ایڈوانس نہیں ہے، نہ مادر ایریا کے اندر نہ آزاد کشمیر کے اندر. کوئی ایک دینے کا کام نہیں ہے جو یہ اربوں روپے ہمارے ڈپازٹ رکھ کر یہ بینک کرتے ہو. یہ جو نوکری کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو کوٹا دیا ہے. یہ پاکستان میں جو بینکوں کے نمائندے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں باورچی ہوتا ہے، کوئی کسی کے گھر میں ڈرائیور ہوتا ہے، اس کا بھائی لگ جاتا ہے، چاچا لگ جاتا ہے. یہ کوئی طے شدہ کوٹا نہیں ہے آزاد کشمیر کا. یہ ذاتی مہربانیاں ہیں، لوگوں کی دوستیاں ہیں، یا تھوڑا بہت جو سیاسی دباؤ کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات ریکارڈ میں رکھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی بینکوں کو اب اپنا کردار ادھر ادا کرنا ہوگا، پوری طرح ادا کرنا ہوگا. اور یہ اسمال ٹریڈرز کو بلا سود قرضے ہم مہیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں سمجھی زون ہے، سمجھی زون قائم کیا جا سکتا ہے، ٹیکس کی رعایت کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد بلا سود قرضے مہیا کیے جا سکتے ہیں. اور ہم اسمال انڈسٹریز میں اس بات کا ایک ریوالونگ فنڈ قائم کرنے کی کوشش، فنڈ تو قائم ہو گیا ہے، اس میں پیسے ہم نے مرکزی حکومت سے مانگے ہیں کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں اور دو چار کا گروپ کو کر دے رہے ہیں، وہ سود پہلے مرحلے پر سود ایسی لاگت ہے کہ جس نے اس وقت امریکی اکانومی کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. ساری دنیا کے وسائل ان کے پاس ہیں لیکن ابھی ان کو سر کے بل کھڑے ہونے میں میرے اندازے میں 10-15 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے. جب ان کی چیخوں پکار ساری کائنات سنا کرے گی. ہماری آواز تو غریب کی آواز ہے، کمزور کی آواز ہے، دور نہیں جاتی. یہ امریکیوں کو روزہ پیستا ہوا میں امریکہ میں چلتے پھرتے، ان کی 50 راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کی چیخوں پکار بھی نکلنے والی ہے. کوئی اور خرابی نہیں ہے. وائٹ آرڈر کا مسئلہ تو ہے، وہ حلال کے نتائج ہیں جس سے لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا. لیکن سود بذات خود جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ سمجھ لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو، تو یہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے مرحلے پر اس ملک کے غریب شہری کو ہم سود سے چھٹکارا دلائیں اور سود سارا حکومت برداشت کرے اور قرضے اسمال ٹریڈرز کو مہیا کیے جائیں. اور اس میں آپ نے ذکر کیا یا نہیں کیا، لیکن اسمال ٹریڈر میں چھوٹی دکان کا مالک بھی شامل ہے، اسمال ٹریڈر میں چھوٹی دکان کا کرایہ دار بھی شامل ہے. تو دونوں لوگ ہیں، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اور پھر اسی کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی، فرق کم ہے، میں اس وقت اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے مسائل جو بھی میں ایک بات گزارش کر کے اس پر حاضر ہوتا ہوں کہ یہاں ماپتول کی بات بھی مولانا یونس صاحب نے کی. وہ انہوں نے ممکن ہے کبھی سودا تولا نہیں ہوتا ترازو میں، اس لیے مسئلے کی بات ایک ہے. لیکن جب دکاندار سودا تولنے لگتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا پلہ اور ہو اور یہ صبح سے لے کے شام تک ہوتا رہے تو ممکن ہے چوری کروڑ پیچھے. تو یہ اس کو خیال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پلہ بھاری ہو اور ممکن ہے یہ شام تک 10-50 دفعہ یہ پلہ اوپر نیچے ہو تو میرے 200 روپئے زیادہ ہو جائے. لیکن جو سچ کا معاملہ ہے، اس کے لیے کسی فلاسفر نے، کسی ماہر نفسیات نے کہا ہے کہ آپ کو کہیں دور جانا ہو تو کوئی آدمی آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ایک نقشہ بنا کے دے دیتا ہے ہاتھ میں کہ آپ ایک نقشہ لے کے جائیے. کئی دفعہ خود کتاب کنسلٹ کر کے آپ گھر سے نقشہ بنا کے کتاب پڑھ کے اٹھتے ہیں. بات شہر میں آدمی کر سکتا ہے. میں خود جب یورپ میں ڈرائیو کرتا ہوں تو ایک اگر وہ واقف آدمی ساتھ نہیں ہو تو میں 2-4 پاؤنڈ کی ڈالر کی کتاب خرید کی گاڑی میں سیرے کے پاس رکھتا ہوں، اس کو آگے رکھتا ہوں، نقشہ دیکھتا ہوں اور ہر گلی محلے میں آدمی پہنچ کے آتا ہے. تو
وہ نقشہ جب آپ خود اپنے لیے بناتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکشن ٹھیک ہو اور وہ ڈائریکشن کہیں غلط نہ ہو, راستے سارے ٹھیک دکھیں. تو کسی ایک ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ اگر وہ نقشہ جو ہے آپ نے اپنے سفر کے لیے خود اپنے ہاتھ سے غلط نقشہ بنائے, آپ نے جانا راولپنڈی کی طرف ہے, کباڑ کی طرف ہے, اور نقشہ آپ سری نگر کی طرف کا بناتے ہیں, کپواڑے کی طرف کا بناتے ہیں, تو وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں اس میں دیا جا سکتا. یہ بات جو تقدیر پرست مسلمان ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ آپ تشریف لے کے مسجد میں غالباً آپ یاد میں دین دی, مولا کو صحیح میں تو بات پتہ ہوگی, تو آپ نے دربان سے کہا اس کو سنبھالے رکھنے کے لیے کہ میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں اور اسے اسی طرح دیکھ بھال کرو. وہ جب تک واپس تشریف لاتے تو دیر ہو گئی, تو نوافل زیادہ پڑے, کچھ لوگوں سے ملے, کیا ہوا, تو دربار نے سمجھا کہ شاید امیر المومنین بھول گئے ہیں, خلیفۃ المسلمین بھول گئے, انہیں واپس نہیں آنا, یا شاید اسے پہچانا بھی نہیں ہو کہ حضرت عمر ہے. تو وہ انتظار کر کے چلا گیا. اس تاکید کے باعث سیدنا عمر نے دل میں خیال کیا کہ دیر ہو گئی ہے, تو اس کو دیکھ بھال کے لیے مجھے 5 دینار یا درہم جو بھی کرنسی تھی میں اس کو ہدیہ کے طور پر باہر نکل کے اس کا وقت کافی کر ہوا اس کو دے دوں. باہر جب نکلے تو دربار موجود ہی تھا. اس کو خیال یہ ہوا کہ غالباً یہ بھول گئے ہیں, تو میں اس کو جا کے بازار پہنچ کر دیتا ہوں. تو جب آگے نکلے تو راستے سے ایک جگہ 5 دینار میں کچھ چیزیں نیلام ہو رہی, جیسے 2 روپے کا 5 روپے کا اسٹینڈرڈ ایک مال بک رہا ہوتا ہے. تو وہاں آواز لگ رہی تھی, تو وہاں ایک زین کی آواز بھی لگ رہی تھی کہ گھوڑے کی ایک زین 5 درہم یا 5 دینار میں بک رہی ہے. لیکن عمر تشریف لے گئے, وہی آدمی تھا 5 دینار میں بھیج رہا تھا, آپ نے اس سے خود کر دیے اور اس کو کہا کہ خدا کے بندے یہ تو میں نے تمہارے لیے ہدیہ نہ رکھے ہوئے تھے, کہتے وہی 5 دینار یا درہم تھے آپ کے لیے, آپ کی نیت سے رکھے ہوئے تھے, اگر اسی نیت سے آپ وصول کرتے تو یہ ان کی حلال تھا, اب آپ نے اسے چوری کر کے دینار وہی 5 ہیں, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. رزق جو لکھا ہوا ہے, اور یہ بات میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں, ایسے بھی سیاسی کارکن ہم جو ہیں ہماری کوئی بات زیادہ قابل اعتبار, یہ بڑی مشکل بات ہے, یعنی آپ اعتبار کریں تو آپ کی مہربانی ہے, نہ کریں تو سیاست میں تو کائنات کا سب سے زیادہ جھوٹ ہے, اس لیے اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رزق حلال کا معاملہ ہے اس میں فتح کی بات نہیں ہے, وہ صرف بولنا جانے اور فتح جانے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ساری باتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ممکن ہے آخر وقت تک ضرور ہم جیسے گنگار لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن جو نوالا, جو پیسہ, جو کمائی حلال سے حرام کی صورت میں تبدیل ہو کر جسم کے اندر چلی گئی, وہ خون کا حصہ بن گئی, وہ اس دل اور دماغ کا حصہ بن گئی جس سے ہم سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, بولتے ہیں, سنتے ہیں, اور پھر وہ نسل در نسل منتقل ہو گئی. جنت دوزخ کا معاملہ تو شاید معافی سے حل ہو جائے, لیکن جس طرح زہر جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو خدا کے ہمیں شاید معافی مل جائے, لیکن نیلت ہوتا غلطی سے بھی آدمی کھائے, جو اثر وہ کرتا ہے وہی کرتا ہے. اس میں معافی کے نتیجے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ توبہ کرنے کے بعد نیلت ہوتا کو گھی کا اثر کرنا شروع کرے, اس نے تو ایک دفعہ جلد پھاڑنی ہے, یہ بچے گڑا کے رکھتے نہیں. تو اس طرح میں آپ کی یہ بات اسی کہنا چاہتا ہوں, میں خود بھی خدا سے اس بات کی توفیق کرتا ہوں کہ حلال اور حرام کو فرق کرنا ہی مشکل ہوتا ہے, اور یہ معاشرے میں باتیں اتنی خلقت ہو گئی ہیں کہ کچھ عجیب و غریب باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-5 سال الزام تراشی ہوتی رہی, تو میں نے ابھی پیچھے خبریں میں ایک تفصیلی انٹرویو دیا, وہ 1-1.5 گھنٹہ لگا کے, تو انہوں نے پوچھا کہ کرنا کیا ہے, میں نے کہا 2-4-5 دن اشتہار دیتے رہو کہ جتنے چوریاں ڈاکے ہیں دیگر اور خان کو ان سب کو اکٹھے کریں لوگ, اور اس پر ایک دربار لگائیں خبریں کے دفتر میں, اور مجھے بلا لیں, اور ان لوگوں کو کہیں کہ نیچے اپنی شکایت لے کے آ جائیں, تو مجھے بھی اس طرح کا موقع مل جائے گا, اور انہیں بھی خدا توفیق دے گا کہ اس گلے شکوے سے باز رہیں گے. تو میں اس جمیلے میں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن یہ بات خدا سے توفیق طلب کرتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے کہ کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں, اور پھر عملی زندگی کے ساتھ تمہیں قدم قدم پہ بھاگتا ہے. تو میں یہ بات آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے بجلی کے چارجز کی بات کی, ٹرانسفارمر کی بات کی, آپ نے سینیٹیشن کی بات کی کہ شہر میں ٹائلٹس ہونے چاہیے. سردار گل خندہ صاحب موجود ہیں, انہیں یاد نہیں ہو تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1992 کے فلن میں ہم لوگ لکھنؤ جا کے اترے تھے, اور وہاں سے 40-42 میل پیدل پھر پیچھے آہستہ اور 2-4-6 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, تو ہم وہاں چلتے پھرتے رہے. تو میں نے اس وقت اور اس کے بعد آزاد کشمیر سارے کے دورے کے دوران ورلڈ بینک اور لوکل گورنمنٹ سے مل کر یہ تجویز خود فلوٹ کی تھی کہ تمام سب ڈویژن کے اندر نہ صرف یہ کہ ٹائلٹس ہوں بلکہ بڑے بازاروں اور سب ڈویژن میں ٹائلٹس ہوں, اور ایک کنارے پہ زنانہ ٹائلٹس ہوں اور دوسرے کنارے پہ مردانہ ٹائلٹس. یہ بات 1992 کی آپ کو ریکارڈ کی بات یاد رکھنا چاہتا ہوں, یہاں کچھ انسانیہ کے لوگ بھی بیٹھے, اس لیے اس کا تعلق حل کے ساتھ ہے, پردے کے ساتھ ہے, انسانی ضرورت کے ساتھ ہے, صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہے. اور یہ جو ہائیجینک کنڈیشنز ہیں کہ علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے,
کہ جگہ جگہ کہیں گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور دنیا میں بڑا بڑی وبا اللہ تعالیٰ نے یہاں کو بہت آسودہ رکھا ہے لوگوں کو، پہاڑ، دریا، پانی، سبزہ، تازہ ہوا فضا۔ دنیا میں یہ حضرت نور الدین شاہ ولی نے 700 سال پہلے ماحولیات کے بارے میں گفتگو کی، آپ کے قریب ارشادات اس بارے میں، اور اندرا گاندھی نے ہندوستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی ایک ریاست کشمیر کے ایک بڑے ولی سینٹ نور الدین ولی نے جو کچھ ماحولیات کے بارے میں کہا، 700 سال پہلے آپ نے اس بات سے وارن کرنا شروع کیا کہ دنیا میں پولوشن ہوگی، کنجیشن ہوگی، سبزہ کم ہوگا، اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، اور اب دنیا کا یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کئی حوالوں سے ضروری ہے، باقی مسائل بھی ہیں، لیکن آپ آزاد سے یہ بات کہتا ہوں، آپ کے مسائل ایک تو یہ کہ مسائل کے حوالے سے جو گزارشات میں کروں وہ پریس میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الیکشن کا زمانہ ہے، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ وہ ایک دو باتیں میں گزارش کرتا ہوں، وہ اس میں لکھنے کی بات نہیں ہے، لیکن ان مسائل کا حل بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم کرتے ہیں۔ اور آپ آزاد سے بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے تاجروں کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ان کا اپنے انفرادی مسائل بھی ہیں، اجتماعی مسائل بھی ہیں، لیکن ان سب کے پیش نظر، ہر شخص کے پیش نظر یہ مسئلہ بھی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی خط لکھا ہے کہ آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی ایک مہینے کی تنخواہ دیں۔ میں اسمبلی میں 93 میں ایک سال کی تنخواہ حاصل کر چکا ہوں، اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہے، یہ آج ویڈیو ریکارڈ وہاں کیسے ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں دینی چاہیے۔ اس بات کا بھی عین ممکن ہے کبھی ضرورت پڑ جائے کہ پہلے مرحلے میں آزاد کشمیر کے لوگ اور دوسرے مرحلے میں پاکستان کے تمام سمال تاجر اور ٹریڈر اور بڑے ٹریڈر جو ہیں وہ مل کر ایک دن کی آمدنی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے روٹے پوٹے مسلمانوں کے لیے ان کو دینی پڑے ایسے گوپال۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرنا آتا یا نہیں آتا، لیکن مقبوضہ کشمیر کے مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، اور یہ 100-200 کروڑ روپے ایک دن کی کام سے سارے پاکستان میں اگر سمانی سے کاوپٹ تک اور خابر سے کراچی تک ایک دن کی انکم لوگ مہیا کریں، سمالے سائز کا ٹریڈر جس کی شام کو انکم 50 روپے وہ بھی دیں تو 200-250 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کے ہاں تو یہ مسائل اضافی ہیں جو 6 مہینے سال بعد ہی حل ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تو ہندوستان نے تجارت کے امکانات کو محدود کرنا شروع کر دیا ہے۔ تجارت کو محدود کرنا اور بات ہے، تجارت کے امکانات کو اور تاجر حضرات کی انفرادی اور اجتماعی صلاحیت کو اس سے قدر اٹھانی شروع کر دی ہے، اور اس بات کا وہ اہتمام کر رہے ہیں۔ بس نشانے بنانے پہ ان میں آہستہ آہستہ پابندی لگا دی۔ ان میں یہ جو ہینڈی کرافٹ کا کام ہے اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ انڈسٹری باہر منتقل کی ہے اور کچھ وہاں پہ پابندی لگائی تاکہ کسی طرح بھی $1 بلین جو کشمیری کو وہاں ملتا تھا زیر مبالغہ کی صورت میں وہ وہاں نہیں ہو۔ فصلیں جو ہوتی تھی ان پر انہوں نے ایسی بیماریاں کیڑے مارنے کے ماحولیات کے بہانے ایسی دوائیاں چھڑکنی شروع کر دی ہیں کہ یا فصل کمزور ہو جائے یا فصل خراب ہو جائے، اور اگر کوئی بچا کچا دانا لگے تو وہ کھانے والے کی صحت پر ایک برا اثر مرتب کرے۔ ایک آل راؤنڈ انیشیٹو اور اسپیکولیشن گھیراؤ کی جو تحقیق ہے چاروں طرف سے وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان پر ہو رہی ہے۔ یہ بات میں باتیں ملی جلی ہے، خاص مت ہے۔ میں آپ حضرات کے اجتماع کو اس کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اچھا کہا کہ یہاں انسانیہ کی تاریخ کی یہ بڑی خوشگوار بات ہے، لیکن دنیا میں اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ انتظامیہ اور انکم ٹیکس کے حوالوں سے لوگ پریشان ہیں۔ میں ابھی دسمبر میں 3-4 مہینے پہلے امریکہ میں تھا تو ورلڈ بینک اور انہوں نے امریکی وزارت خزانہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی بڑی مشکلات ہے۔ میں نے کہا جی ضرور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے ٹھیک ہونے کے کوئی امکانات کیا ہے؟ میں نے کہا بے پناہ امکانات کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا فضا لے کے ہمارے سر پہ چڑھنے کے بجائے اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو یہ ساری بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کوئی تجویز بہت ساری باتیں تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ جو ایکسٹرنل ٹیکسیشن اور انکم ٹیکس کا نظام ہے یہ آپ پاکستان میں چیمبر آف کامرس والوں کی اور عام دکاندار کے ہاتھ سے دے دو انتظامیہ سے نکال کر، اور ان کو بتاؤ کہ اس وقت ہم نے 100 کروڑ روپیہ فراق غریب آدمی سے وصول کیا ہے، آپ بتاؤ کتنے پیسے وصول کریں گے؟ کوئی چلان نہیں ہوگا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، کوئی انکوائری نہیں ہوگی، کوئی کبیرہ نہیں بنے گا، کسی اپیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی وارنٹ نہیں لگے گے، تو آپ پاکستان میں تاجر برادری کو دے دیں پاکستان میں انکم ٹیکس کی ریکوری۔ کہنے لگے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا جہاں سے آپ 1 کروڑ روپے وصول کرتے ہیں وہاں سے 100 کروڑ روپے آپ کو وصول ہو، اور یہ بیوروکریٹک چینل بیچ میں نکال دیں۔ یہاں تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ حضرات نے تاریخ اور توصیف کی انتظامیہ کے لوگوں کی، لیکن دنیا میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہندوستان اور پاکستان، آپ نے ہندوستان کا اسکینڈل دیکھا، ہم پاکستان میں کرپشن کوئی ایک آدمی کو روتا ہے کوئی دوسرے کو روتا ہے، تو ابھی معلوم ہوا کہ ہندوستان میں کوئی اسکینڈل جس میں سیاستدان اور حکمران انوالو ہیں، رائٹ کے بھی لیفٹ کے بھی، اپوزیشن کے بھی، کیپٹلسٹ بھی، سوشلسٹ بھی، کمیونسٹ بھی، کوئی معروف اسکینڈل درمیانے درجے کا ایسا نہیں ہے جو 20 اور 25
25 करोड़ रुपए से लेकर 200 और 300 करोड़ रुपए तक का ना हो। वहाँ कोई 10, 30, 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए का कोई स्कैंडल नहीं है। ये बड़ी खुशकुल बात है। मैं समझता हूँ कि आप हजरात को इस तरह का माहौल दस्तियाब है। हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ जिन दोस्तों ने कलमाते खैर कहे, पहले अब्दुल्ला मुगल साहब और फिर शाह साहब, पाकनामे में भी रियाज जंगर साहब ने, मिर्जा रहीम बेग साहब ने, वहीद बाग साहब ने बड़ी मुतासरकुन आवाज में और अंदाज में नात सी पेश की। मैं आप सारे दोस्तों का फतन शुक्रिया अदा करता हूँ। टॉयलेट के बारे में कहा कि अच्छा, फिर आपने ये भी कहा, देखिए कि हमने सियासत से अलग रहकर तो हमने अपने मामला को ठीक किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सियासी कारकुन हैं, इसलिए मैं उनसे भी और नहीं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह एक आदमी जब हल चलाने के लिए खेत में जाता है या घास काटने के लिए अपनी जमीन में जाता है, अगर वो काटता हुआ करते तो उसको जिम्मेदार की हैसियत से जाता है। इसी तरह जिंदगी के बेशुमार शोबे ऐसे हैं कि अगर हम सियासी तासुबात और मुगल को थोड़ी देर के लिए निकालें, ये आजाद कश्मीर कैसी छोटी सी जगह है, 25-30 लाख लोग तो अब ट्रेन का एक बड़ा सारा डब्बा हो तो उसमें आ सकते हैं, तो मुश्किल बात नहीं। इसलिए इसमें ये जो बेपना सियासतबाजी हो गई, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि सियासत मेरे नजदीक एक मुकद्दस चीज का नाम है। नजरिए और अकीदे के बगैर कौमें दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती हैं। लेकिन बुरी चीज सियासतबाजी है जो हमारे लोग करते हैं। सियासत बुरी चीज नहीं है। सियासत तो हुआ है कि आपके अपने ख्याल हैं, मेरे अपने ख्याल हैं, और उससे कोई तसादुर नहीं है। सारी जिंदगी दो आदमी इकट्ठे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह रह सकते हैं। ये सियासतबाजी के बीच में आती है। फिरका कोई बुरी चीज नहीं है। ये फिरकाबाजी मंदिर के अंदर जब आती है तो फिर तसादुर पैदा होता है। इधर सियासतबाजी हो, न फिरकाबाजी हो, और न ये बाकी खराबियां हो, और न ये फिर अंजुमनबाजी हो, न ये एसोसिएशन बाजी हो, तो फिर आप देखिए कि ये माशरा जो है कितनी आसानी से तेजी के साथ तरक्की कर सकता है। आपने कहा कि टॉयलेट के लिए पूछ रहा था मेयर साहब से, उनसे गुजारिश कर रहा था कि इस सिलसिले में मेरी खिदमत भी कबूल करें और अपनी खिदमत भी पेश करें, ताउन करें ये ताजिर एसोसिएशन से। तो उन्होंने कहा कि कोई 50% मसाइल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, और मैंने कहा कि 50% में अपनी तरफ से पेश करता हूँ। ये कोई 3 लाख रुपए का नुस्खा है, जिसमें से कोई 1.5 मिलियन है और 1.5 इस जगह आपसे गुजारिश करूंगा कि अखबारी खबर के लिए मेहरबानी करके नहीं है, जगह सरकारी तौर पर मुहैया हो जाएगी, टॉयलेट करेंगे। अलबत्ता मेरी तजवीज़ यह है, और जो कायदे आज़म की पुरानी तस्वीरें कभी कभी पढ़कर मैं सोचता हूँ, किसी ने कहा कि मुफ्त तालीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुफ्त तो मुल्क की बच्ची भी नहीं होनी चाहिए, तो तालीम कैसे मुफ्त होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ, और यूरोप में हमने खुद देखा इस बात की, हम दुनिया में लोग मिसाल देते हैं तरक्की आपका जमाने की, कभी गौर नहीं करते वो मेंटेन कैसे है। मैं आपसे कहता हूँ कि वो जो आपके जो टॉयलेट बन जाए, और इसको आप किसी ताजिर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मदीना मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाएं, किसी बाजार से आप इंट्रोड्यूस तय करवाएं कि उसके लिए बाकायदा उसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो जो मुस्तकिल दुकानदार हैं, जो मुस्तकिल कारोबारी लोग हैं, जो मुस्तकिल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक तरह की सहूलत हो, और आम आदमी के लिए ये सहूलत मौजूद हो कि वो कोई 4-6-8 हजार रुपए 2 रुपए का टोकन इस्तेमाल करे दिन में, कोई बुरी बात नहीं है, ताकि 50 साल तक उसको मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो तस्वर है दुनिया में, उसकी बुनियाद पर तरक्की हुई है। इस वक्त वर्ल्ड बैंक का पैसा हमें अगर 70,000 रुपए मिलता है तो वो कह देंगे 30,000 रुपए आप अपना लेके आए। कहीं 50,000 रुपए मिलता है तो 50% जिसे कहते हैं कि लोकल कंपोनेंट और मैचिंग ग्रांट जिसे कहते हैं, आम आदमी को कभी समझ नहीं आती। वो मैचिंग ग्रांट क्या है कि कुछ पैसे उनके कुछ हमारे, कुछ आपके हैं कुछ उनके हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की मेंटेनेंस के लिए कोई ना कोई इंतजाम किया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर आपके इंशाल्लाह ठीक करवा देंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज की दीवार मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये रेडियो स्टेशन वाली दीवार पीछे हुई, ये अमीन साहब को अमीर साहब को कहते हैं कि उसको धक्का जाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। इस काम में उन्होंने खासी महारत हासिल कर ली है। तो ये उन्हें कहते हैं मेयर बल्दिया दोनों से कहते हैं कि ये इसको भी कोई 3-4 फुट तक पीछे आहिस्ता आहिस्ता धक्का लगाना शुरू करें, ताकि पार्किंग की जगह का मसला जो है, और इत्तेफाक से मिनिस्टर साहब भी मोहतरम अली खान की साहब भी तशरीफ लाए हैं। चंद चीजों के काम पे भी मैंने अपनी गुजारिश कर दी है। एक बार फिर आप सारे दोस्तों का फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कलमात खैर कुछ रियाज जंगर साहब ने और मुगल साहब ने मेरे हवाले से किए, उनको मैं इजाफी तौर पर ब्रेक साहब का उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको इस बात को फिर देखिए था कि मैं मुबारकबाद देता हूँ। किसी किस्म की वापसी से बालातर होकर स्मॉल ट्रेडर्स के लिए मेरी तमाम पर खिदमत दिलो जान से आपके याद है।